کہ یہ قرآن تو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں، کہ یہ قرآن تو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو بعض صورت قرآن حکیم کی بہت طویل ہے، تو کیوں نہ ایسی تقسیم کچھ کر دی جائے کہ ایک رکعت میں قرآن کا اتنا مناسب حصہ پڑھ لیا جائے کہ جس میں ایک بات مکمل ہو جائے۔ تو پھر ضرورت محسوس ہوئی اور قرآن حکیم کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ رکوعوں کی تعداد 558 ہے، 558۔ مقصد یہ تھا کہ اتنے سائزبل پارٹ میں بڑی صورتوں کو تقسیم کیا جائے کہ وہ سائزبل پارٹ قرآن حکیم کا ایک رکعت میں پڑھنا آسان ہو تاکہ ایک بات مکمل ہو سکے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، ظاہری بات ہے یہ خیال وہ رکھے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بھئی اتنا حصہ پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ سمجھ میں آئے اور بات مکمل بھی ہو جائے، تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام بھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بعد ہوا کہ رکوعوں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا۔ تو یہ دور صحابہ کے بعد قرآن حکیم کے الفاظ پر نقطوں اور اعراب کا، حرکات کا، زبر زیر پیش کا لگایا جانا، پاروں کی تقسیم اور رکوعوں کی تقسیم عمل میں آئی، جس کو امت نے قبول کیا اور امت کا اس پر اتفاق بھی ہوا۔ قرآن حکیم کی ایک اور تقسیم بعض اہل علم نے کی ہے اس کے مضامین کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور وہ ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپس میں قرآن حکیم کی تقسیم۔ اسی کے ہم دیکھیں کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، ایک مکی صورت، پھر 4 مدنی صورتیں، پھر 2 مکی صورتیں، پھر 2 مدنی صورتیں، تو یہ سلسلہ بدلتا رہتا ہے، مکی صورت، مدنی صورتیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ تو بعض اہل علم نے غور کیا اور انہوں نے قرآن حکیم کے 7 حصے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے تقسیم فرمائے تاکہ قرآن حکیم کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک ہے قرآن حکیم کی 7 منزلیں، یہ تو دور نبوی ہی میں سلسلہ ہو گیا تھا، تقسیم ہو گئی تھی، لیکن اب جو بات ہم سمجھ رہے وہ ہے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے قرآن حکیم کے 7 حصے۔ اب آئیے ان 7 حصوں کی مختصر سی تشریح ہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلا حصہ، اس میں ایک مکی صورت ہے سورۃ الفاتحہ اور 4 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ تو یہ 5 صورتوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے جس میں ایک مکی صورت اور 4 مدنی صورتیں ہیں۔ اس پہلے حصے کا جو موضوع ہے وہ ہے احکامات شریعت، شریعت کے احکامات کو بڑی وضاحت سے ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ یہ 2 مکی صورتوں اور 2 مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ 2 مکی صورتیں ہیں، اور سورۃ الانفال اور سورہ التوبہ یہ 2 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے کا موضوع ہے ایمان بالرسالت، رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اللہ نے ارشاد فرمائی۔ تیسرا حصہ ہے جو کہ مشتمل ہے سورہ یونس سے لے کے سورۃ المؤمنون تک 14 مکی صورتیں اور سورہ النور 1 مدنی صورت پر، اور اس تیسرے حصے کا موضوع بھی ہے ایمان بالرسالت، رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اس مقام پر بیان ہوئی ہے۔ پھر چوتھا حصہ ہے سورہ فرقان سے لے کے سورہ الف لام میم السجدہ، 8 مکی صورتیں اور 1 مدنی صورت سورۃ الاحزاب۔ اس حصے کا موضوع ہے ایمان باللہ، توحید کے حوالے سے غالب خطاب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد 5واں حصہ ہے سورہ سبا سے لے کے سورۃ الاحقاف تک 13 مکی صورتیں، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سورہ حجرات تک 3 مدنی صورتیں۔ ان صورتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے ایمان باللہ۔ اس کے بعد 6واں حصہ ہے سورہ قوف سے لے کے سورۃ الواقعہ تک 7 مکی صورتیں، اور سورۃ الحدیث سے لے کر سورۃ التحریم تک 10 مدنی صورتیں۔ اس 6ٹھے حصے کا موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ 7واں اور آخری حصہ، اس میں سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الاخلاص تک 46 مکی صورتیں ہیں، اور آخر میں 2 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اس آخری حصے کا موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ تو یہ 7 حصے غور و فکر سے سامنے آئے کہ جن میں ہر حصے میں
کم از کم ایک مکی یا ایک مدنی صورت ہے، اور مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے یہ حصے ترتیب دیے گئے جس میں غور و فکر کا سامان بہت کچھ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کے اعتبار سے چند باتیں ہم نے سمجھی۔ یوں گویا تعارف قرآن کے ضمن میں 10 پوائنٹس ہمارے سامنے آئے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام۔ قرآن کی عظمت کو ہم نے سمجھا۔ نمبر 3، قرآن کیوں نازل کیا گیا، اس کا مین مقصد ہے ہدایت، یہ بات ہم نے سمجھی۔ نمبر 4، قرآن کے نزول کا پیریڈ کیا ہے، وہ ہم نے سمجھا۔ انزال یکدم بھی نازل ہوا اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل ہوا۔ نمبر 5، یہ کیسے نازل ہوا، ہم نے سمجھا یہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 6، قرآن کہاں نازل ہوا، ہم نے سمجھا حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، سوائے 2 آیات کی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کی رات میں 7 آسمانوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ نمبر 8، اس قرآن کا اسلوب ہم نے سمجھا، یہ شاعرانہ اسلوب نہیں ہے، یہ نثر کا عام ادب کا اسلوب نہیں ہے، اس میں خطابت کا انداز ہے، اور 114 صورتیں اللہ کے خطبات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ نواں پوائنٹ جو ہم نے سمجھا، قرآن حکیم کی ترتیب اور تدوین، یہ کیسے محفوظ ہوا، کیسے کمپائل ہوا۔ ہم نے سمجھا کہ ایک اس کی ترتیب نزولی ہے جس سے مکی صورتیں پہلے ہیں اور مدنی صورتیں بعد میں، لیکن ایک ترتیب مصحف جو اب ہمارے سامنے ہے، یہ دور نبوی سے ہی سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں لکھا بھی گیا، حفظ بھی کیا گیا۔ دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک رسم الخط پر اسے جمع کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، آج تک یہ قرآن محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہم نے سمجھا 10واں پوائنٹ، قرآن کی ترکیب اور تقسیم، اس کی ڈویژن کس طرح ہے۔ آیت کو ہم نے سمجھا، سورتوں کے متعلق ہم نے گفتگو کی، منازل کے حوالے سے گفتگو ہوئی، پھر دور صحابہ کے بعد نقطوں اور حرکات زبر زیر پیش کا لگنا، 30 پاروں کی تقسیم اور 558 رکوعوں کی تقسیم ہم نے سمجھی۔ پھر ماضی قریب کے بعض اہل علم کے غور و فکر کے نتیجے میں ہم نے سمجھا کہ 7 حصے ہیں قرآن حکیم کے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن حکیم کا ایک مختصر تعارف تھا جو ہمارے سامنے آیا۔ وہ آیت یاد کیجئے جو رب کائنات نے فرمائی سورہ الرحمن کے بالکل آغاز میں، الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن کا علم سکھایا۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کی رحمانیت کا مظہر ہے، عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا فرمائی۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس، لیکن سب سے بڑی نعمت رب کائنات نے اس قرآن کو قرار دیا۔ سورہ یونس آیت 58 میں کہا گیا ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن حکیم ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں اس قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ ہم اخبار پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، انٹرنیٹ پابندی سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہماری جسم کی غذا پابندی سے استعمال کرتے ہیں، ہمارا کاروبار اور ہماری جاب پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری ایجوکیشن، ہمارا کیریئر پابندی سے اس کی فکر کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہم پابندی سے کرتے ہیں۔ اللہ کی عظیم ترین نعمت جو اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں ہمیں عطا فرمائی، اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ ہم نے آج ابتدا میں یہ بات بھی سمجھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دینے والی کتاب ہے۔ ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ ہے، ہمارا دل اس کی عظمت کو کتنا محسوس کرتا ہے۔ کبھی ہماری آنکھیں بھی نم ہوئیں، اس سے 2 آنسو بھی کبھی بہہ گئے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا نام لے کر
ہمیں نشستوں میں قرآن کو سمجھنے